بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب الوصایا میں ہے۔ کتاب الوصایا کے مختلف موضوعات آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج جن موضوعات پہ ہماری گفتگو ہوگی ان موضوعات میں سے پہلا موضوع یہ ہے کہ جس مال کے ساتھ وصیت تعلق رکھتی ہے اس مال کے کیا شرائط ہیں، یعنی موسی کے شرائط بھی بیان ہو چکے، مصالحہ کی شرائط بھی بیان ہو چکے، اب اس مال کو مصابہ کہتے ہیں، اس مصابہ کے کیا شرائط ہیں، تو انشاءاللہ اس کی وضاحت عبارت میں آئے گی۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ وصیت میں کہتے ہیں کہ میرے مال میں سے قسط دینا فقیروں کو، قسط بے معنی حصہ، اب کس سے مراد کون سا حصہ لگے، آدھا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، پانچواں حصہ، یا کہتا ہے کہ میرے مال میں سے نصیب دینا فلاں کو۔ اب نصیب بھی تقریباً حصے کی معنی میں ہے، وہ شبہ ہی یا وہ الفاظ جو ان کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں۔ تو اب مثلا جز دینا یا سہم دینا یا اس قسم کے الفاظ کہیں گے، تو اب ان الفاظ سے ہم کیا مراد لیں، کتنا حصہ مراد لیں، تو اس میں ذرا ہمیں پریشانی ہوگی۔ تو عبارت پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا الفصل الثانی، دوسری فصل، فی متعلق الوصیہ، اس چیز کے بارے میں ہے جس کے ساتھ وصیت کا تعلق ہوتا ہے، یعنی وہ مال مصبح کے بارے میں ہے۔ وہ ہوا یہ متعلق کل مقصود، ہر وہ چیز ہے جس کے لیے قصد کیا گیا ہے لتملک، تاکہ اس کے مالک بنے۔ عادتاً عرف میں سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ ملکیت میں آ سکتی ہے۔ یقبل نقلہ، اور وہ چیز نقل و انتقال کو بھی قبول کرتی ہو۔ کہاں سے کہاں نقل ہو؟ ان الملک من مالک ہی، مالک کی ملکیت سے نقل ہو الی غیر المالک، غیر مالک کی طرف۔ فلا تصح الوصیۃ بما لیس بمقصود، پس وصیت صحیح نہیں ہے بما، اس چیز کی، لیس بمقصود، جس کا قصد نہیں کیا گیا، کذالک نقل ملک کا۔ کیوں؟ اما لحقارت ہی، یا تو وہ چیز پست اور گھٹیا ہے، کوئی اس کا مالک ہی بننا نہیں چاہتا، کا فضلت الانسان، جیسے انسان کا فضلہ، اور لقلت ہی، یا وہ چیز بہت کم ہے، اس کا کوئی مالک نہیں بننا چاہتا، کا حبت الحنطت، مثلا گندم کا ایک دانہ آپ کسی کو جو ہے کیا ہے وہ وصیت کرتے ہیں۔ وہ قشر الجوزت، یا اخروٹ کے چھلکے کا ہی آپ وصیت کرتے ہیں۔ او یا بھائی وہ چیز ایسی ہے کہ لکون جن سے ہی، اس چیز کی جنس لا یقبل الملک، شریعت کہتی ہے کہ تم اس کے مالک ہی نہیں بن سکتے ہو، کل خمر والخنزیر، جیسے شراب ہے اور جیسے جو کہ خنزیر ہے۔ ولا بمن لا یقبل نقلہ، اور اسی طریقے سے وصیت نہیں کر سکتے اس مال کی جو نقل کو قبول نہیں کرتا، کل وقفے، مثلا آپ نے ایک پلاٹ وقف کیا ہوا ہے، اب وہ اس کی وصیت کریں تو نہیں کر سکتے۔ وہ ام الولد، اور کنیز آپ سے بچے دار ہوئی ہے، اس کی بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ ولا یشترط کونہ معلوما للموصی، شرط نہیں ہے کونہ کہ وہ وصیت والا مال معلوم ہو موصی کو وہ کتنا ہے۔ ولا للمصلح، اور مصلح کو بھی اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ولا مطلقہ، کسی فرد کو اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ولا موجودا بالفعل، اور اس مصبح کا بالفعل یعنی ابھی حال حاضر میں موجود ہو، یہ بھی شرط نہیں ہے حال الوصیت جب وصیت کر رہا تھا۔ بل یکفی صلاحیتہ، بلکہ کافی ہے کہ اس چیز میں صلاحیت ہو، کس کی؟ للوجود، کہ وہ موجود ہو سکے، عادتاً عام طور پر، فی المستقبل، آنے والے زمانے میں۔ صحیح ہے وصیت کرنا کس کی؟ قسط، یعنی ایک حصہ دے دینا فلاں کو، وہ نصیب دے دینا، وہ شبہ ہی، یا کوئی ایسا لفظ جو اس نصیب اور قسط کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، کل حظ، حظ بھی وہی حصے کی معنی ہے۔ والقلیل، میرے مال میں سے قلیل کسی کو دے دینا۔ والکثیر، یا میرے مال میں سے کثیر کسی کو دے دینا، کثیر یعنی زیادہ۔ جزیل بھی تقریباً کثیر کی معنی میں ہے۔ اب
بھائی میرے مال میں سے حصہ دینا، حصہ تو معین نہیں کیا تھا۔ وَيَتَخَيَّرُ الْوَارِثُ فِي تَعْيِينِ مَا شَاءَ، اختیار ہے وارث کو جو چاہے معین کرے، یعنی قسط میں 10واں حصہ کرنا چاہتا ہے، 5واں حصہ کرنا چاہتا ہے، البتہ اذا لم يعلم من الموسی ارادۃ قدر معین، جب ہمیں علم نہ ہو کہ موسی نے یہ لفظ تو کہے ہیں اوپر والے، لیکن اس میں کسی معین مقدار کا ارادہ کیا ہے۔ اگر موسی کے ارادے کا پتہ چل جائے تو اس کے ارادے کے مطابق عمل کیا جائے گا، یا ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ موسی کا ارادہ کیا تھا، ازید زیادہ تھا، مما اس حصے سے عینہ الوارث ہو جس کو وارث نے معین کیا ہے، تو موسی کے ارادے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا، علمی لحاظ سے ہمیں بتائیں جز کتنے حصے کو کہتے ہیں؟ اما الجزء فالعشر، کہتے ہیں جز 10ویں حصے کو کہتے ہیں۔ جب بھی میں آپ کو کہوں کہ فلاں چیز کا جز دے دیں، یعنی اس کا 10واں حصہ دے دیں، کیوں؟ لحسنت ابان ابن تغلب باقر علیہ السلام، اس لیے کہ روایت حسنہ نقل کی ہے ابان ابن تغلب نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، متمثلا، بھائی مثال دی ہے در حالی کے اس حدیث میں، بالجبال العشرت، ان 10 پہاڑیوں کی، التی جعل علی کل واحد منہا جزءا، جعل اگر پڑھیں گے تو پھر اس کا فاعل ہوگا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 10 پہاڑیوں پر ان 4 پرندوں کا جز جز رکھا تھا، جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ پرندوں کا جز جز رکھو، تو حضرت نے 10 پہاڑیوں پہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز کے بارے میں جب جز کا لفظ کہا جائے تو اس کے 10 حصے کرنے پڑیں گے۔ وکیل، اور ایک قول کے مطابق سب او نہیں پڑھیں گے، اصب او 7واں حصہ ہے جز، کیوں؟ لصحیحۃ البزنتی عن ابی الحسن علیہ السلام، اس لیے کہ جناب بزنتی صاحب کی روایت صحیحہ نقل ہوئی ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے۔ اب امام ابو الحسن سے مراد مولا علی کو بھی ابو الحسن علیہ السلام کہتے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی ابو الحسن کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے 10ویں امام کو بھی ابو الحسن کہتے ہیں۔ غالباً یہاں مراد جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، متمثلا بقولہ تعالی، در حالی کے اس روایت میں بھی مثال دی گئی اللہ تعالیٰ کے قول کی، لہا سبعت ابواب، اس چیز کے لیے، مثلا اس شہر کے لیے، یا جہاں بھی لہا کی ضمیر جائے، وہ تفسیر میں آپ دیکھیں اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہا جزء مقسوم، پھر ہر باب کے لیے، ہر دروازے کے لیے اس میں سے تقسیم شدہ جز ہے، مطلب یہاں پر یہ جو جز مقسوم ہے وہ کتنے حصوں میں ہے؟ 7 حصوں میں، تو ہم کہیں گے جز جو ہے کہ وہ 7ویں حصے کی معنی میں ہے۔ اب رجح کہیں اور رجح الاول، پہلا قول زیادہ ترجیح رکھتا ہے، کیوں؟ بموافقت ہی للاصل، اس لیے کہ پہلا قول اصل کے ساتھ موافقت رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم 7ویں حصے کو مانیں، اس کا مطلب ہے کہ وارثوں پر کچھ زیادہ حصہ دینا واجب ہے۔ پہلا حصہ کہتا ہے کہ کم حصہ دینا واجب ہے، کیونکہ 100 کا 10واں حصہ ہوگا جناب 10، اور 100 کا 7واں حصہ جو ہے کیا ہے وہ 10 بلکہ جو ہے کیا ہے 12 ساڑھے 12 کے قریب ہوگا، تو اصل عدم زائد ہے، وارث پر زیادہ رقم واجب نہیں ہے۔ وَلَوْ أَضَافَهُ إِلَى جُزْءٍ آخر، اگر موسی کہتے جزء الجزء، یعنی ایک جز کو دوسرے جز کی طرف اضافہ کیا، کسل سے، یا مثلا کیا کہا کہ تو پھر اس کو ہم سلس کی طرح مانیں گے، فَأَشْرَةٌ لِصَحِیحَتِ، تو پھر جو ہے کیا ہے اس میں یقیناً ہم اس چیز کے 10 جز مانیں گے، لصحیحۃ عبداللہ بن سنان عن صادق علیہ السلام، اس لیے کہ روایت صحیحہ بیان کی ہے جناب عبداللہ بن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وتمثل ایضا بالجبال، اور انہوں نے بھی مثال وہی پہاڑوں والی دی، وہو ایضا مرجح آخر، وہو یعنی یہ روایت سنن والی ایک اور مرجح ہے کہ جز سے مراد 10واں حصہ ہے، 7واں حصہ نہیں ہے۔ وسہم، اور اگر یہ موسی کہتا ہے کہ میرے مال میں سے سہم دینا، سہم کس پر استعمال ہوگا؟ السمنو، 8ویں حصے پر استعمال ہوگا، کیوں؟ لحسنت صفوان ان رضا علیہ السلام، اس لیے کہ روایت حسنہ نقل کی ہے جناب صفوان نے امام رضا علیہ السلام سے، ومثلہ، اور صفوان کی طرح روا سکونی، سکونی صاحب نے بھی روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، معللاً،
در حالی کے 8ویں حصے کی علت بیان کی گئی ہے بے آیت اصناف زکوٰۃ ثمانیہ، کہ بھائی آپ زکوٰۃ کو جب تقسیم کرتے ہیں تو اس میں 8 گروپ پہ تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں سہم اور سہام کا لفظ آیا ہے، تو زکوٰۃ کا تعلق 8 بندوں کے ساتھ ہے، اس میں سہم کا لفظ ہے، تو معلوم ہے کہ سہم جو ہے وہ 8ویں حصے کو کہتے ہیں۔ وَأَنَّ النَّبِي، اور تیسری دلیل کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسمہا، انہوں نے وصیت کو تقسیم کیا تھا جس میں سہم کا لفظ تھا، علی ثمانیۃ اسہم، 8 حصوں پر۔ ولا یخفی ان هذه تعلیلات، اور مخفی نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جو علتیں بیان کی گئی ہیں لا تصلح للعلیت، یہ علت ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ وَإِنَّمَا ذَكَرُوهَا علیہم السلام، اور بے تحقیق ائمہ معصومین نے ان تعلیلات کو ذکر کیا علی وجہ تقریب و تمثیل، تاکہ مطلب آپ کے قریب ہو اور آپ کے لیے ایک مثال بن سکے۔ وقیل السہم العشر، اور ایک قول کہتے ہیں سہم 10ویں حصے کو کہتے ہیں، کیوں؟ استنادا الی روایت ضعیفت، ان کی بھی جو ہے کیا ہے دلیل ایک ضعیف روایت ہے۔ وقیل السدس، اور ایک قول کہتا ہے کہ جناب سہم 6 حصے کو کہتے ہیں، کیوں؟ لما روی عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ رسول اکرم سے روایت نقل کی گئی ہے انہو اعطاہ لرجل، بتحقیق رسول اکرم نے 6 حصہ دیا تھا ایک مرد کو، اوصی لہ بسہم، جس کے لیے سہم کی وصیت کی گئی تھی۔ یعنی کسی بندے نے کہا تھا فلاں مرد کو سہم دینا، تو نبی کریم کے پاس آئے کہ جناب اس کے لیے موسی جو ہے کہ سہم کی وصیت کر کے گیا ہے، اب اس کو کتنا حصہ دیا جائے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 6 حصہ دیا۔ وکیل، اور کہا گیا ہے ان فی کلام العرب ان سہم سدس ولم یثبت، اور کہا گیا ہے کہ عربی زبان میں سہم سے مراد سدس ہے، ولم یثبت، اگر واو کو حالیہ لے تو در حالی کی یہ چیز ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اچھا وہ شیء، اور اگر اس نے وصیت میں کہا تھا کہ میرے مال میں سے ایک شے فلاں شخص کو دینا، تو شے سے مراد کیا؟ السدس، 6 حصہ ہے۔ ولا نعلم فیہ خلافا، ہاں شے کو 6 حصے کی معنی میں لینے میں ہمیں کسی بھی اختلاف کا علم نہیں، یعنی کوئی اس میں مخالف نہیں ہے۔ وقیل انہو اجماع، اور ایک قول تو یہ کہتے ہیں کہ شے 6 حصے کی معنی میں ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ وبہ نصوص، اور یہی شے 6 حصے کی معنی میں اس میں روایات بھی غیر معللۃ، ان روایت میں کوئی علت بیان نہیں کی گئی۔ وحیث لم یشترط فی المصابہ کونہ موجودا بالفعل، اور ہم نے کہا کہ شرط نہیں ہے مصابہ میں کہ مصابہ موجود ہو بالفعل، ابھی مصابہ یعنی وہ مال جس کی وصیت کی گئی ہے، تصح الوصیت، تو پھر صحیح ہے وصیت کرنا، بما ستحملہ الامۃ، اس بچے کی جس کی یہ کنیز ماں بنے گی، ابھی حاملہ بھی نہیں ہے، ان قریب حاملہ بننے والی ہے، ابھی شجرت، یا آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس درخت پہ جو فروٹ لگے گا اس کی میں وصیت کرتا ہوں، ابھی لگا ہوا نہیں ہے۔ اما دائما، یا تو ہمیشہ کہیں گے کہ جناب اس کا جو ہے کیا ہے وہ فروٹ ہم نے وصیت میں دے دیا ہے، اور فی وقت مخصوص، یا اس کے لیے مخصوص ٹائم لگاتے ہیں کہ 2023 والا فروٹ کی میں وصیت کرتا ہوں، کہ سنت المستقبلہ، جیسے آنے والا سال۔ وہ بالمنفعت، آپ کسی چیز کے منفعت کی بھی وصیت کر سکتے ہیں، کہ سکن دار، مثلا گھر کی رہائش کی آپ وصیت کرتے، مدتاً معینتاً، اور رہائش کی مدت معین کرتے ہیں کہ 5 سال کے لیے اس میں طلاب کرام یا علماء کرام رہیں، اور دائماً یا ہمیشہ اس گھر میں رہیں۔ وہ منفعت العبد کذالک، اور اسی طریقے سے عبد کی منفعت کی بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ بھائی میرا عبد اس مسجد کی، اس امام بارگاہ کی جناب جو ہے کیا ہے اس قسم کے کام کی خدمت کرتا رہے گا، کذالک، وہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی اس کی مدت بھی معین کر سکتے ہیں اور دائماً بھی اس کی آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ وہ شبہ ہی، یا اس قسم کی اور مثالیں، پرانے زمانے میں اونٹوں پہ پانی لا کے وضو کے لیے رکھا جاتا تھا، آپ نے کہا کہ بھائی میرا یہ اونٹ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد مسجد کے پانی کے لیے استعمال کیا جائے، اس کے لیے بھی مدت معین کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وَإِنْ اسْتَوْعَبَتْ قِیمَةَ الْعَیْنِ، اگرچہ یہ منفعت ایسی منفعت ہے جو عین کی قیمت کو گھیر لیتی ہے، مثلا اونٹ 50,000 کا ہے، اس کی منفعت 50 سے بھی زیادہ ہے، تو بھی اس قسم کی وصیت کی جا سکتی ہے۔
تو آج کے درس میں آپ نے مصبح کے شرائط پڑھے. مصبح یعنی جس مال کی وصیت کی جائے. امید ہے کہ اس پر غور کریں گے اور جو ہے کیا ہے پھر یہ جو ہم نے لفظ کہے شے، سہم، جز، ان کی معنی بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.